Welcome to English Easy. Viewers, in this video we are going to discuss second year English book 2, chapter number 12, Hitchhiking Across the Sahara, written by G.F. Lamb. It is a description of an adventurous journey done by Robert Christopher, who is a young American. व्यूअर्स, ये एक मुहिमाती सफ़र है जो रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने 1956 में शुरू किया था اور اس سفر کے دوران وہ انتہائی مشکل حالات سے بھی گزرا۔ تو آئیے اور سب سے پہلے ہم اس کے ٹائٹل کی بات کرتے ہیں، ہچ ہائکنگ۔ ہچ ہائکنگ سے مراد ہے فری آف کاسٹ، یعنی بغیر پیسے دیے آتی جاتی ہوئی گاڑیوں سے لفٹ لے کر سفر کرنا، اور اکراس دا سہارا اس نے یہ سفر افریقہ کے مشہور ریگستان سہارا میں کیا تھا، تو اس لیے ٹائٹل از ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا۔ تو آئیے اب ہم اس چیپٹر کو، اس ڈسکرپشن کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ ہے سائز آف سہارا ڈیزرٹ۔ سب سے پہلے رائٹر جی ایف لیم ہمیں سہارا کا سائز بتانا چاہتا ہے اور وہ اس کو کمپیئر کرتا ہے گریٹ بریٹن کے ساتھ۔ پہلے تو وہ کہتا ہے کہ if England is put in the middle of the Sahara it will be a task to find it۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جن انگلینڈ کو اٹھا کے سہارا کے درمیان میں رکھ دے تو سہارا کا سائز اتنا بڑا ہے کہ گریٹ بریٹن کو ڈھونڈنا، یعنی انگلینڈ کو سہارا میں ڈھونڈنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ نمبر 2، سہارا از مینی ٹائمز دا سائز آف گریٹ بریٹن۔ جو عظیم برطانیہ ہے، سہارا ریگستان اس سے کئی گنا بڑا ہے۔ تو یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سہارا افریقہ میں واقع ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے، اور اسے عبور کرنے کا ارادہ کیا رابرٹ کرسٹوفر نے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ ڈیزرٹس کے بارے میں رائٹر جنرل بات کرتا ہے کہ ڈیزرٹس میں ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ ڈیزرٹس لیک، یعنی ڈیزرٹس میں کمی ہوتی ہے واٹر ویلز، پانی کے کنویں نہیں ملتے، شاذ و نادر ہی کہیں کہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 2، گرینری اور ویجیٹیشن، یعنی وہاں پہ سبزہ نہیں ہوتا۔ اینڈ پوائنٹ نمبر 3، دے آر uninhabited، یعنی غیر آباد ہوتے ہیں، ویران ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، in 1956 رابرٹ کرسٹوفر a young American decided to cross the Sahara Desert۔ 1956 میں وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ ریگستان سہارا کو عبور کرے گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خواہش اس کے اندر کیسے پیدا ہوئی، یعنی how did he get motivation، یعنی وہ کون سے محرکات تھے جس نے کرسٹوفر کو موٹیویٹ کیا اس مہم کے لیے۔ He got motivation from his foster mother who threatened him to send him to Timbuktu every time he was naughty۔ تو اسے جو موٹیویشن ہوئی وہ اس کی رضائی والدہ تھی، جب بھی وہ شرارت کرتا تو وہ اسے ڈرانے کے لیے اسے دھمکاتی تھی کہ میں تمہیں ٹمبکٹو بھیج دوں گی، لیکن اس کی یہی دھمکی کرسٹوفر کے لیے موٹیویشن بن گئی، اور جب وہ بڑا ہوا تو اس نے ٹمبکٹو دیکھنے کی ٹھان لی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جرنی بگین فرام بو سادا۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے اور بو سادا مشہور ہے۔ اٹ از نون ایز پورٹ آف دا سہارا، سہارا کی بندرگاہ کے طور پہ مشہور ہے کیونکہ یہیں سے سہارا کا علاقہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اسے پورٹ آف دا سہارا کہتے ہیں، اور اس جگہ کا نام ہے بو سادا۔ پوائنٹ نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ گاٹ لفٹ فرام اے ڈیزرٹ ٹرک۔ سب سے پہلے اس نے جو لفٹ لی وہ ایک صحرائی ٹرک تھا جو صحرا میں جا رہا تھا، اور اس ٹرک میں 3 لوگ سوار تھے۔ 3 men، دا ڈرائیور، ان میں سے ایک ٹرک کا ڈرائیور تھا، دا گریسر دوسرا جو اس کا اسسٹنٹ تھا، اور تیسرا اینڈ پیسنجر جو کرسٹوفر خود تھا، یعنی مسافر۔ اس ٹرک کی رفتار بہت ہی سست تھی جس کی وجہ سے کرسٹوفر پریشان ہو گیا تھا۔ سلو سپیڈ اونلی آف 32 کلومیٹر پر آور، جبکہ صحرا کا درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے سورج بلند ہو رہا تھا گرمی بڑھتی چلی جا رہی تھی اور صحرا تپتا چلا جا رہا تھا۔ سلو سپیڈ اور اس تپتے ہوئے صحرا اور اس گرمی کی وجہ سے کرسٹوفر کو بہت پریشانی ہوئی، اور وہ اس تلاش میں تھا کہ اسے کوئی اور وہیکل مل جائے، وہ کسی اور گاڑی سے لفٹ لے لے جس کی کم از کم رفتار ہی اس ڈیزرٹ ٹرک سے زیادہ ہو۔ اور اس کی خوش قسمتی سے
ایک ویپن کیریئر ٹرک نے انہیں کراس کیا جس کا تعلق فرانس سے تھا۔ تو پوائنٹ نمبر 7 گاٹ لفٹ فرام اے فرینچ ویپن کیریئر، اور یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے ان سے لفٹ لینے کا۔ اس نے فرینچ ویپن کیریئر کے لیوٹیننٹ سے اجازت چاہی لفٹ لینے کی، ان کے ساتھ سفر کرنے کی۔ اس نے فرینچ ویپن کیریئر کے لیوٹیننٹ سے ان کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت چاہی، یعنی ان سے لفٹ مانگی، لیکن وہ اسے لفٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ وہ ایک فوجی ٹرک تھا اور ویپن کیریئر تھا۔ لیکن کرسٹوفر کے ایک پرمٹ شو کرنے پہ لیوٹیننٹ نے اسے اپنے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دے دی، لیکن رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا یہ پرمٹ دراصل کافی عرصہ پہلے منسوخ ہو چکا تھا، لیکن کرسٹوفر کی خوش قسمتی کہ اس لیوٹیننٹ نے اس کے اس پرمٹ کو پلٹ کر نہیں دیکھا جہاں پہ اس کی کینسلیشن لکھی ہوئی تھی یا اس کی اسٹیمپ وغیرہ جو بھی لگی ہوئی تھی، اور اس طرح سے وہ فرینچ ویپن کیریئر میں لفٹ لینے میں کامیاب ہوا۔ Christopher showed him a permit from the war ministry that had been cancelled already. Next point is Gardaya and flies. Weapon carrier dropped him at Gardaya. Flies were more numerous and stickier. اس ویپن کیریئر نے اسے گردایا میں چھوڑ دیا، اور گردایا کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں پہ مکھیاں بہت زیادہ تعداد میں تھیں اور انتہائی ڈھیٹ قسم کی مکھیاں تھیں۔ رائٹر بیان کرتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں اس طرح ڈھکی ہوئی تھی مکھیوں سے جیسے ان کے اوپر کمبل پڑا ہوا ہو، اور وہ کہتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے پیچھے وہ اس طرح سے آتی تھیں کہ جب تک وہ کھانے پینے کی چیز آپ کے دانتوں کے پیچھے نہیں چلی جاتی وہ مکھیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں، یعنی کھانے والے کے منہ تک وہ مکھیاں اس چیز کے پیچھے پیچھے آتی تھیں۔ تو یہ گردایا کی خاص بات ہے، اور اس بارے میں کویشچن بھی ہے۔ ویسے تو جتنے پوائنٹس ہیں ان تمام کے بارے میں کویشچن پوچھے جاتے ہیں اور پوچھے جا سکتے ہیں، اس لیے نہایت توجہ سے انہیں سمجھ لیجئے۔ فرینچ ویپن کیریئر کے بعد گردایا سے اس نے ایک اور ٹرک میں لفٹ لی، اور وہ ٹرک جو گردایا سے باہر نکلا تو سافٹ سینڈ آ گئی جہاں پہ ٹرک پھنس جاتے ہیں، ٹرک پھنسنے کا خطرہ تھا۔ پوائنٹ نمبر 9 مینیج ٹو ڈرائیو دا ٹرک ان سافٹ سینڈ۔ کویشچن پوچھا جاتا ہے اس بارے میں کہ سافٹ سینڈ میں انہوں نے ٹرک چلانے کا انتظام کس طرح کیا۔ آؤٹ سائڈ گردایا 10 فٹ اسٹرپس آف اسٹیل میش، اس ٹرک میں 10 فٹ کی لوہے کی بڑی بڑی اسٹرپس پڑی ہوئی تھیں۔ وہ نرم ریت پر یعنی سافٹ سینڈ پر وہ اسٹرپس بچھاتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ ان اسٹرپس کے اوپر سے ٹرک کو گزارتے تھے۔ تو انہوں نے اس طرح ٹرک کو سافٹ سینڈ پر چلانے کا انتظام کیا۔ اس سفر کے دوران ٹرک ڈرائیور نے انہیں 3 انگلش مین کی کہانی سنائی کہ 3 انگریز تھے، انہوں نے بھی سہارا کراس کرنے کی ٹھانی تھی، لیکن وہ اپنی گاڑی سمیت ہی ایک سینڈ ڈیون میں پھنس گئے تھے، اور پھر جب کئی دن بعد ریسکیو ٹیم جس میں یہ ڈرائیور بھی شامل تھا انہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہوئی تو ان کی بالکل سوکھی ہوئی لاشیں، رائٹر کہتا ہے کہ ان کی لاشیں سوکھے پتوں کی طرح ہو چکی تھیں، وہ لاشیں ان کو ملیں تو پتہ چلا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ان لوگوں نے ریڈیئیٹر کا پانی پینے کی کوشش کی، اور ان میں سے ایک نے تو انجن کا آئل پینے کی کوشش کی پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ اس کے بعد رائٹر بتاتا ہے کہ کرسٹوفر کو اس کہانی کی سمجھ اگلی صبح ہی آ گئی جب گریسر نے آ کر اسے بتایا کہ پانی کی 2 مشکیں رات کو سفر کے دوران پھٹ گئی ہیں اور سارا پانی ضائع ہو گیا ہے۔ تو ویورز یہ تھا پوائنٹ نمبر 10 دا اسٹوری آف 3 انگلش مین ہو ور اسٹک ان اے سینڈ ڈیون اینڈ ڈائڈ ریلیٹڈ بائی دا ڈرائیور آف دا ٹرک۔ دین دا نیکسٹ پوائنٹ از الگولیا۔ پھر وہ الگولیا پہنچ جاتا ہے، اور الگولیا ایک بہت خوبصورت نخلستان ہے جہاں پہ بہت بڑی مقدار میں انہیں پانی اویلیبل تھا اور وہاں سبزہ بھی تھا، درخت بھی تھے۔ تو پوائنٹ نمبر 11 الگولیا a fascinating little town, true oasis, so much water was available. Point number 12 ہے comparison of Algolia and Insula. الگولیا ایک اوسس تھا جہاں پانی موجود تھا، سبزہ تھا، یہ ہم نے پچھلے پوائنٹ میں دیکھا، لیکن اس کے برعکس انسلا is fighting a battle of its survival، یعنی اس میں
کناروں سے زرخیز زمین کم ہوتی چلی جا رہی تھی اور ریتلا علاقہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پروفیسر کلاڈ بیلنگرنن، a Frenchman devoted himself for Thoraic people, afterward saved Christopher's life at in Abangareet. Christopher met him at Tamanrast. تو یہ ایک فرینچ شخص تھا جس نے اپنی لائف وہیں سہارا میں ہی رہنے والی ہے قوم یا لوگ تھوریگ ان کے لیے وقف کر دی تھی، اور بعد میں آگے چل کر جب کرسٹوفر ان ابانگاریت میں اکیلا پھنس گیا تھا تو انہیں بچانے والے یہی کلاڈ بیلنگرنن ہی تھے، جبکہ کرسٹوفر کی ان سے ملاقات تمن راست میں ہوئی تھی۔ ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جہاں سے آگے اس نے سفر اونٹوں پر کیا، اور پوائنٹ نمبر 14 ہے جرنی آن کیملز، اور اس سفر کے دوران دا ایونٹس لیڈ ٹو کل اے کیمل، اہم پوائنٹ ہے، اس بارے میں کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا حالات تھے کہ اونٹ کو ذبح کرنے تک نوبت آ گئی۔ تو وہ ایونٹ یہ تھا کہ ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا، پیاس بجھانے کے لیے ان کے پاس ذرا سا بھی پانی نہیں تھا، جبکہ پیاس بہت شدید ہو چکی تھی۔ تو پیاس سے تنگ آ کے انہوں نے ایک اونٹ کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے اسٹمک سے ایک تھیلی سی نکلی جس میں کچھ سیال مادہ گرین سے کلر کا موجود تھا۔ انہوں نے اس سیال مادے کو گرم کر کے کوشش کی کہ اسے پی جائیں، اس سے اپنی پیاس بجھا سکیں۔ کرسٹوفر نے بھی ٹرائی کی، لیکن جب وہ اسے اپنے منہ کے نزدیک لے کر گیا تو اس کی بدبو کی وجہ سے اسے بہت مشکل پیش آئی۔ اس نے پھر اپنی ناک وغیرہ بند کر کے پکڑ کے اور زبردستی اس فلوڈ کو اپنے حلق سے نیچے اتارا۔ دس واز دا ایونٹ دیٹ لیڈ ٹو کل اے کیمل۔ پھر رائٹر ذکر کرتا ہے دا لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ کا، نوٹوریس فار سینڈ اسٹارمز اینڈ ڈرائیڈ اپ واٹر ہولز۔ یہ علاقہ بدنام تھا ریت کے طوفانوں کی وجہ سے، یعنی سینڈ اسٹارمز بہت زیادہ آتے تھے یہاں پہ، اینڈ ڈرائیڈ اپ واٹر ہولز، اور پانی کے سوراخ یا کنویں وغیرہ سب خشک ہو چکے تھے۔ ایک بار کرسٹوفر کو بھی ڈیزرٹ اسٹارم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کی خوش قسمتی سے یہ جو اسٹارم تھا دیٹ واز لیس ڈراسٹک، لاسٹڈ ہاف این آور، یعنی کم خطرناک تھا، صرف آدھا گھنٹہ جاری رہا، covered with 75 ملی میٹرز آف سینڈ، لیکن جب وہ تھما تو یہ سب 75 ملی میٹر ریت میں دب چکے تھے۔ ان سب کے اوپر 75 ملی میٹر کی ریت کی تہ جم چکی تھی۔ اگلی جگہ کدال، دا لاسٹ ٹاؤن آن ہز روٹ بیفور ٹمبکٹو۔ ٹمبکٹو پہنچنے سے پہلے یہ آخری قصبہ تھا کدال، اور ٹمبکٹو سے یہ 450 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے اسی کا، اپ ٹو ٹمبکٹو ہی ہیڈ کراسڈ 3200 کلومیٹر آف ڈیزرٹ۔ جب وہ ٹمبکٹو پہنچا تو اس وقت تک وہ 3200 کلومیٹر صحرا عبور کر چکا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ از ان ابانگاریت۔ کرسٹوفر نے پروفیسر کلاڈ بیلنگرنن کو ٹیلی گرام کیا اور اسے ملنے کے لیے دونوں نے آپس میں ابانگاریت کا انتخاب کیا کہ ہم ان ابانگاریت میں ملاقات کریں گے۔ پروفیسر بیلنگرنن نے اپنی جیپ میں سفر کرتے ہوئے ان ابانگاریت پہنچنا تھا، جبکہ کرسٹوفر نے ایک قافلے کے ساتھ سفر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن بدقسمتی سے کرسٹوفر جس قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا اس نے سڑک سے کچھ فاصلے پر کنویں سے اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے لمبا چکردار راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا، جبکہ کرسٹوفر کو ابانگاریت پہنچنے کی جلدی تھی۔ مختصراً یہ کہ کرسٹوفر قافلے سے الگ ہو گیا اور ان ابانگاریت پہنچ گیا۔ وہاں پہ صرف ایک برج تھا، وہ بھی کچی مٹی سے بنا ہوا تھا، وہاں اس نے اسٹے کیا، لیکن وہاں اسے پرابلم یہ پیش آئی کہ قریب جو کنواں تھا اس میں پانی موجود تو تھا لیکن وہ 46 میٹر بلو تھا۔ واٹر واز 46 میٹرز بلو، نیدر روپ نور بکٹ، نہ تو وہاں کوئی رسی تھی اور نہ ہی کوئی برتن تھا، کوئی بالٹی، کوئی ڈول وغیرہ تھا جس کی مدد سے پانی کنویں سے کھینچا جا سکتا۔ اس کے باوجود ہی اٹیمپٹس ٹو ڈرا واٹر ود اے تھن وائر اینڈ اے کیٹل۔ اب اس نے جو پانی نکالنے کی کوشش کی، پہلے تو اس نے وہیں پہ کچھ چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، بہت کپڑے وغیرہ ملا کے اس نے کوشش کی کہ اتنی لمبی بن جائے کہ پانی تک پہنچ سکیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس کے پاس ایک ریکارڈنگ مشین تھی جس کے ساتھ بہت باریک سی تار تھی جو بمشکل انسانی بال سے
تھوڑی سی موٹی تھی مگر وہ 305 میٹر لمبی تھی۔ اس کی کئی لڑیوں کو باہم ملا کر اس نے اس کو اتنا مضبوط تار بنا لیا کہ وہ کم از کم پانی سے آدھی بھری ہوئی چائے دانی کو کھینچ سکے، اور اس کی یہ ترکیب کامیاب رہی۔ بڑی محنت سے تار کی 7 لڑیوں کو باہم ملا کر اس نے انہیں بل دیے اور آسانی سے کنویں میں پانی کی سطح تک پہنچا دیا اسے۔ تو اس طرح وہ اس کنویں سے پانی نکالنے میں کامیاب ہوا۔ اور ویورز، لاسٹ پوائنٹ، پروفیسر کلاڈ بیلنگرنن سیوڈ کرسٹوفرز لائف، کیونکہ چائے دانی سے پانی نکالنے کی وجہ سے وہ مرنے سے تو بچ گیا لیکن نڈھال ہو چکا تھا۔ اگلی شام جب وہ برج سے باہر نیم بے ہوشی میں آسمان پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا تو اس نے ریت کا ایک چھوٹا سا طوفان دیکھا، اور یہ تھے پروفیسر کلاڈ بیلنگرنن جو اس کی تلاش میں وہاں پہنچ گئے تھے، اور اس نے کرسٹوفر کی جان بچا لی۔ تو ویورز، یہ بھی ایک کافی طویل اور کمپلیکیٹڈ چیپٹر تھا۔ امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے بنا دیے ہیں، اب آپ ان کو ایک لسٹ کی صورت میں دیکھ لیجئے اور اس کے بعد ان کے کوشچن آنسرز بھی دیکھ لیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔